السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 122 سے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو احسان ہمارے جو ہم نے تم پر کیے، اور اس کو کہ ہم نے تم کو بڑائی دی اہل عالم پر۔ آج کا ایڈیٹوریل ہمارا ہے رشیا ویسٹ ٹاکس۔ آج ہم ایک ہی ایڈیٹوریل اسٹڈی کریں گے کیونکہ آج ہم یوکرین کرائسس، یوکرین ایشو کے بارے میں اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ایڈیٹوریل ہے، اس لیے آج ہم اپنا پورا فوکس اسی ایڈیٹوریل کے اوپر رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ایڈیٹوریل کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم کچھ پریویس ایونٹس کو بھی دیکھیں گے تاکہ ماضی میں ہونے والے واقعات کو بھی ہم سمجھ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وارسا پیکٹ کیا تھا، کولڈ وار، نیٹو کیا ہے، یہ تمام ٹرمز بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے تاکہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے اس ایڈیٹوریل کو انڈرسٹینڈ کر پائیں۔ تو فرسٹ آف آل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یوکرین کرائسس ہے کیا۔ ابھی دو ممالک یعنی کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ کا سا ماحول ہے، وار ایسکلیٹ ہونے کے چانس ہیں، اور یہ جو جنگ ہے، کنفرنٹیشن ہے، یہ 2014 میں سٹارٹ ہوئی تھی جب رشیا نے انیکس کیا تھا کرائمیا کو یوکرین سے۔ تو یہاں پہ آپ کے لیے دو کویسچن رائز ہوتے ہیں جس کے آپ نے آنسر کرنے ہیں۔ ایک تو آپ نے یوکرین کے کیپٹل اور کرنسی بتانی ہے، اور اس کے بارے میں اگر آپ کرائمیا کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں تو وہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ اب اگر ہم وارسا پیکٹ کی بات کریں تو یہ کولیکٹیو ڈیفینس ٹریٹی تھی جو کہ اسٹیبلش کی گئی تھی سوویت یونین اور 7 اور سوویت سیٹلائٹ اسٹیٹس کے درمیان، جس میں سینٹرل اور ایسٹرن یورپ کی اسٹیٹس شامل تھیں، جس میں البانیہ، بلغاریہ، چیک سلوواکیہ، ایسٹ جرمنی، ہنگری، پولینڈ اور رومانیہ شامل تھی۔ اس سے پہلے جو نارتھ جرمنی تھا وہ نیٹو میں شامل ہو چکا تھا۔ البانیہ نے وڈریو کیا 1968 میں وارسا پیکٹ سے، اور اس کے بعد وہ نیٹو میں چلے گئے۔ اگر وارسا پیکٹ کے بارے میں اگر ڈیٹ پوچھی جائے کہ کب یہ فارمولیٹ ہوا تو یہ مئی 14 1955 بنتی ہے۔ اگر ہم نیٹو کے بارے میں بات کریں تو نیٹو ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، اس کو آپ نارتھ اٹلانٹک الائنس بھی کہتے ہیں۔ یہ انٹر گورنمنٹل ملٹری الائنس ہے 27 یورپین کنٹریز، 2 نارتھ امریکن کنٹریز اور ایک یوریشین کنٹریز میں شامل ہے، تو ٹوٹل اس میں 30 ممالک ہو گئے۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 27 یورپین کنٹریز کا آپ کو معلوم ہی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 2 نارتھ امریکن کنٹریز کون سی ہیں تو آپ کہیں گے ایک امریکہ ہے اور دوسرا کینیڈا ہے۔ یوریشین جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایک ایسا کنٹری جو یورپ میں بھی ہے اور ایشیا میں ہے، تو یہ ٹرکی ہے۔ اگر ہم اس کی فیبریکیشن کی بات کریں تو یہ نیٹو بنائی گئی تھی اپریل 4 1949 میں۔ ابھی اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ برسلز بیلجیم میں ہے۔ نیٹو کے چیف کے بارے میں بھی ہم اس ایڈیٹوریل میں آگے چل کے اسٹڈی کریں گے۔ اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کولڈ وار کیا ہوتا ہے۔ کولڈ وار ہم نے دیکھا کہ سٹارٹ ہوئی تھی سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان، جب رشیا، جس کو پہلے یو ایس ایس آر بھی بولتے تھے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور جو یہ وار تھی یہ ڈکلیئر نہیں کی گئی تھی، یعنی کہ ڈائریکٹلی وہ فائٹ نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ پولیٹیکلی اور اکنامکلی گریبل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور گلوب سے جو دوسرا ان کا کاؤنٹر لایا تھا اس کو وہاں سے مٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوئے 3-4 فیکٹس کہ یوکرین کرائسس کیوں سٹارٹ ہوا۔ 2014 میں کرائمیا کے انیکسیشن کے بعد سٹارٹ ہوا۔ وارسا پیکٹ تھا سوویت یونین اور 7 سیٹلائٹ سوویت اسٹیٹس کے درمیان، جس میں سینٹرل اور ایسٹرن یورپ کی اسٹیٹس شامل تھیں، جس میں البانیہ نے بعد میں وڈریو کر لیا۔ نیٹو کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ انٹر گورنمنٹ ملٹری الائنس ہے 30 کنٹریز کی۔ کولڈ وار کی اگر ہم بات کریں تو ڈائریکٹلی جنگ نہیں لڑی جاتی، بلکہ پولیٹیکلی اور اکنامکلی انفلوئنس حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنے ایڈیٹوریل کو۔ وائل فار دی موسٹ پارٹ دا پارلیز بٹوین دا رشیا اینڈ ویسٹرن الائنس دس ویک میں سمپلی بی ٹاکس اباؤٹ ٹاکس۔ جب ہم کہتے ہیں ٹاکس اباؤٹ ٹاکس تو یہ ہوتا ہے سے ورڈز ان آرڈر ٹو ایکسپریس ون تھاٹس۔ تو اگر زیادہ تر حصے کو دیکھا جائے نیگوشیشن کا، بات چیت کا، پالے کا، رشیا اور ویسٹرن الائنس کے درمیان جو کہ نیٹو ہے، تو یہ مینلی کیا ہے، اپنی اوپینین ایکسپریس کرنے کے بارے میں ہے۔ کنسیڈرنگ دا فریجلٹی آف سچویشن ان یوکرین، اور یوکرین میں جو صورتحال ہے اس کی نازکی کو دیکھتے ہوئے، دا انگیجمنٹ از فار بیٹر آلٹرنیٹیو دین دا ایکسچینج آف بیلیکوسٹی۔ تو یہ جو انگیجمنٹ، بات چیت، پارلیز، نیگوشیشن، ڈسکشن ہو رہی ہے، تو یہ ایک اچھا متبادل ہے بجائے فائٹ یا کول یا بیلیکوسٹی کے۔ آن منڈے والے دن ہم دیکھیں تو ایک سینئر ڈپلومیٹ جو رشیا سے تھے اور یو ایس سے تھے، انہوں نے ملاقات کی ہے جنیوا میں، اور یہ ملاقات تقریباً 7 گھنٹے جاری رہی ہے۔
وائل انگیجمنٹ بٹوین ماسکو اینڈ نیٹو، اسی طرح سے ماسکو اور نیٹو کے درمیان جو بات چیت ہے اور رشیا اور او ایس سی کے درمیان بات چیت ہے، یہ تمام چیزیں آن دی کارڈز تھیں، ٹیبل پہ تھیں۔ او ایس سی کیا ہے؟ آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ۔ دا ویسٹرن بلاک فیئرز، اب جو ویسٹرن بلاک ہے ان کو یہ خوف ہے کہ رشیا از پلاننگ ٹو انویڈ یوکرین، کہ رشیا یوکرین کے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے سم تھنگ ماسکو ڈینائز، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ماسکو انکار کرتا ہے، رشیا انکار کرتا ہے کہ ان کا یوکرین کے اوپر حملہ کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ وائل رشیا از ویری، جبکہ رشیا کیئرفل ہے، کاشیس ہے، دیٹ نیٹو از ناؤ سٹنگ آن اٹس ڈور اسٹیپس، کہ نیٹو اب ان کے دروازے تک پہنچ گئی ہے، یعنی کہ یوکرین پرو ویسٹرن ایک اسٹیٹ ہے تو نیٹو جو ہے وہ اب ان کے بہت زیادہ قریب آ گئی ہے رشیا کے۔ تو دونوں جو یہ ہیں، نیٹو ہو گیا اور ماسکو ہو گیا، ان کے اپنے اپنے خدشات ہیں، کنسرنز ہیں۔ دیئر فور، اسی لیے دا لیول آف مسٹرسٹ آن بوتھ سائڈز از ایمینس، جو عدم اعتماد پایا جاتا ہے دونوں سائڈز پہ، یہ بہت زیادہ ایمینس ہے، ہیوج ہے، انارمس ہے۔ وائل دا ایکسچینج آف میوچلی ہاسٹائل ریٹورک ہیز بین کنسیڈریبل، اور اسی طرح سے جو دونوں باہمی دونوں جانب سے دشمنی کی بیس پہ مبنی بیان بازی کی جا رہی ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ان سچ اے سینیریو، اس طرح کی صورتحال میں ٹاکس آن ملٹیپل لیولز، بہت سارے لیولز پہ بات چیت کیے جانا، آر دی بیسٹ آپشن فار ڈی اسکیلیشن، تو جنگ کو روکنے کا سب سے بہترین آپشن ہے۔ اٹ کین بی آرگیوڈ، یہ بھی دلائل دیے جا سکتے ہیں، دیٹ دا کرنٹ اسٹینڈ آف بٹوین رشیا اینڈ دی ویسٹ اوور یوکرین از دا کنٹینویشن آف کولڈ وار رائولریز، کہ ابھی جو اسٹینڈ آف ہے، لڑائی ہے، کول ہے، کنفرنٹریشن ہے رشیا اور ویسٹ کے درمیان یوکرین کے معاملے کے اوپر، تو یہ ایک مرتبہ پھر سے کولڈ وار کی جو ریولریز، ایڈورسٹیز، اینیمیٹیز، دشمنیاں تھیں، ان کو کنٹینویشن کیا گیا ہے، ان کو جاری ہو رہی ہے۔ وائل بوتھ کیمپس کمپیٹیڈ فار اسفیئر آف انفلوئنسز، پہلے بھی ہم نے بات کی، یہ جو دونوں کیمپس ہیں یہ اپنا جو اثر و رسوخ ہے اس کے دائرے کو بڑھانے کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اٹ از فیکٹ، یہ حقیقت ہے، دیٹ نیٹو ہیز ناؤ ایبزاربڈ ون اسٹانچ پلرز آف وارسا پیکٹ، کہ نیٹو نے اب ایبزارو کر لیا ہے، اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے ایک فیتھ فل فرم پلر آف وارسا پیکٹ کو، یعنی کہ یوکرین کو۔ سم تھنگ دیٹ ڈز ناٹ سیٹ ٹو ویل ود دا ماسکو، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ماسکو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ فردر مور، مزید یہ کہ رشیا ہیز آفن ریئیکٹڈ ملیٹریلی ٹو ریئل اینڈ پرسیوڈ تھریٹس، رشیا نے بارہا جو ریئیکٹ کیا ہے وہ ملٹری کی بیس پہ کیا ہے، جو حقیقی اور پرسیوڈ یعنی کہ تصوراتی خطرات تھے ان کی جانب، جن میں انہوں نے انیکس کیا کرائمیا کو یوکرین سے 2014 میں، اس کے بعد سے یہ تمام جو معاملات ہیں سٹارٹ ہوئے، یوکرین کرائسس بھی اس کو بولتے ہیں، یہ تب سے سٹارٹ ہوا ہے۔ پلینلی پٹ، اگر واضح الفاظ میں کہا جائے، دا ویسٹ وانٹس ٹو ایکسپینڈ فردر انٹو وٹ ور ونس سوویت اسٹیٹس اینڈ سیٹلائٹس، ویسٹ اب جانا چاہتا ہے، مزید خود کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، پھیلانا چاہتا ہے ان اسٹیٹس اور سیٹلائٹس میں جن کو کبھی رشیا کا حصہ تھے یہ جو سیٹلائٹس۔ وائل رشیا، ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس مینٹین رکھتے ہوئے بتایا گیا ہے، رشیا جو کہ سکسیسر اسٹیٹ تھا یو ایس ایس آر کا، آپ نے یو ایس ایس آر کا ایبریویشن بھی مجھے بتانا ہے، wants the US اینڈ ویسٹرن یورپ ٹو اسٹے آؤٹ آف اٹس نیئر ابراڈ، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ ہے اور ویسٹرن یورپ ہے وہ ان کے قریب کے جو ممالک ہیں وہاں پہ نہ آئیں۔ انلیس کولر ہیڈز پریویل، جب تک جو سینر رائے ہے، عقل مندانہ رائے ہے، وہ غالب نہیں آئے گی، دس کنفلکٹ کین اسپائرل انٹو سم تھنگ بگر، تو یہ جو مسئلہ ہے یہ کچھ زیادہ بڑا ہو سکتا ہے، وچ از وائی دا انگیجمنٹ بٹوین دا ٹو سائڈز دس ویک از اے پازیٹیو سائن، اس لیے جو پارلیز ہوئے ہیں دو سائڈز کے درمیان اس ہفتے، یہ ایک مثبت اندیہ ہے، انڈیکیشن ہے، سائن ہے۔ however، تاہم دیر شوڈ بی نو illusions، کوئی بھی فالس آئیڈیا یا بلیف نہیں ہونا چاہیے، ایز اے وائڈ گلف آف مسٹرسٹ اسٹل سپریٹس بوتھ سائڈ، کیونکہ عدم اعتماد کا ایک جو بہت بڑا گلف پایا جاتا ہے وہ ابھی بھی دونوں سائڈز کو علیحدہ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ، وائل دا نیٹو چیف، نیٹو کے جو چیف ہیں جین اسٹولٹنبرگ، ان کا یہ کہنا تھا کہ پاسبل ٹو میک ڈیلز ود رشیا، کہ رشیا کے ساتھ ڈیل کرنا ممکن ہے،
ہی ایڈڈ، انہوں نے مزید یہ کہا دیٹ این انویژن آف یوکرین وڈ انٹیل سویئر کاسٹ، اگر رشیا انویڈ کرتا ہے، حملہ کرتا ہے یوکرین کے اوپر، تو یہ انوالو کرے گا، انٹیل کرے گا بہت زیادہ سخت بھاری قیمت۔ ٹو پریونٹ اے لارجر کنفلکٹ، بڑے پیمانے پہ لڑائی کو روکنے کے لیے دا ویسٹرن بلاک مسٹ اشور رشیا، ویسٹرن بلاک کو رشیا کو یہ یقین دہانی کرانی ہوگی دیٹ نیٹوز ایکسپینشن از ناٹ ایمڈ ایٹ کنٹیننگ اٹ، نیٹو کو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی ایکسپینشن کا کہ وہ رشیا کو محدود کرنا چاہ رہا ہے، کنٹین کرنا چاہ رہا ہے، وائل ماسکو آلسو نیڈز ٹو ریسپیکٹ یوکرین سوورینٹی، اور ماسکو کو بھی یوکرین کی خود مختاری کی عزت کرنی ہوگی، نہ کہ ایک مرتبہ پھر سے جس طرح انہوں نے کرائمیا کو انیکس کیا تھا، دوبارہ سے کچھ پارٹ کو وہ انیکس نہیں کرنا چاہیں گے یوکرین کے، کیونکہ اس بار اس کی سیویئر کاسٹ ہوں گی، جیسا کہ نیٹو کے چیف جینس اسٹولٹنبرگ نے کہا۔ شوڈ نیدر سائڈ بیک ڈاؤن، اگر یہ دونوں سائڈیں پیچھے نہیں ہٹتی، دا کنفلکٹ ہیز ود ان اٹ دا سیڈز آف مچ مور ڈسٹرکٹیو کنفلگریشن، تو یہ جو جھگڑا ہے یہ کاز ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے بہت بڑی تباہی کا، بہت بڑی تباہ کن فائر بلیز کا۔ مور اوور، مزید یہ کہ آل سائڈس نیڈ ٹو شیڈ دا کولڈ وار مینٹیلٹی، تمام جو سائڈز ہیں ان کو کولڈ وار مینٹیلٹی کو اب چھوڑنا ہوگا، ہم نے دیکھا کولڈ وار کیا تھا، اینڈ ورک فار مور پیسفل انٹرنیشنل آرڈر، اور کام کرنا ہوگا پرامن عالمی آرڈر کے لیے۔ آلریڈی دا گلوب از بی سیٹ بائی نیومیریس کرائسز اینڈ کنفلکٹس، پہلے ہی دنیا بہت زیادہ مسائل، کرائسز، بحران، جھگڑوں سے پلیگڈ ہے، بھری ہوئی ہے، افلکٹڈ ہے، بی سیٹ ہے۔ اے نیو فلیئر اپ ان یورپ از ڈیفینیٹلی ناٹ نیڈیڈ، ایک نئی جنگ کی یورپ میں یقینی طور پر ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم سینونیمز کی بات کریں جو ہمیں ملے ہیں، تو بی سیٹ کا مطلب ہوتا ہے پلیگڈ، افلکٹڈ، کنفلیگریشن ہوتا ہے فائر، انٹیل کا مطلب ہوتا ہے انوالو کرنا، ایلیوژن اے فالس آئیڈیا اور بلیف، اسٹانچ، فیتھفل، فرم، ویری کا مطلب ہوتا ہے کاشیس ہونا، بیلیکوسٹی عموماً پوچھا جاتا ہے بہت جگہوں پہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے فائٹ اور کوئل، فریجیلٹی مینس ڈیلیکیسی، پارلیز مینس نیگوشیشن۔ اگر ہم بریفلی یا ان سمری اس ایڈیٹوریل کو دیکھیں تو ابھی ہم کہیں گے کہ یوکرین میں جو ایشو چل رہا ہے وہ ایسکلیشن ہے، وار ہونے کا خدشہ ہے رشیا اور یوکرین کے درمیان۔ یہ جنگ شروع کیسے ہوئی تھی؟ جب رشیا نے انیکس کیا تھا 2014 میں کرائمیا کو، اس کے بعد سے ان کے درمیان مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ مسئلہ اب سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جب بات چیت ہوئی ہے نیٹو اور رشیا کے درمیان، اور اس طرح سے رشیا اور او ایس سی یعنی کہ آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اور کوآپریشن کے درمیان۔ تو اگر یہ مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا تو یہ خدشہ ہے کہ یہ جو پرابلم ہے بڑے پیمانے پہ تباہی لا سکتا ہے یورپ کے لیے بھی اور رشیا کے لیے بھی، اور الٹیمیٹلی یہ پوری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہوگا۔ تو امید ہے آج کو آپ نے یوکرین کا جو ایشو ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ آپ اس کو فردر بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، گوگل پہ بہت سارے آج کل آرٹیکلز پبلش ہو رہے ہیں یوکرین کرائسس کے بارے میں، یوکرین ایشو کے بارے میں۔ اگر ہمیں کوئی اور ملے گا ایڈیٹوریل، کسی انٹرنیشنل پبلشر کا ہمیں کوئی آرٹیکل ملے گا تو ہم اس کو بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔